السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دنیا سے بات کریں گے۔ سل تو پوچھ، امر ہے۔ سألا اس نے پوچھا، یسألو وہ پوچھتا ہے، سل امر ہے، حکم ہے۔ سل تو پوچھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، آتینا ہم نے دیے ہوں ان کو، کم کتنے، ہاؤ مینی، کم آتیناہم کتنے ہم نے ان کو دیے، من آیت نشانات، روشن، آیت بینت روشن نشانات۔ سل بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل سے پوچھ، کم آتیناہم من آیت بینہ کہ کتنے ہی روشن نشانات ہم نے ان کو دیے تھے۔ کم کتنے، آتیناہم ہم نے انہیں دیے، من آیت بینہ روشن نشانات۔ وَمَن يُبَدِّلْ اور جو کوئی بھی تبدیل کرے گا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، وَمَن يُبَدِّلْ نعمت اللہ جو بھی اللہ کی نعمت کو بدلے گا، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہ کہ وہ اس کے پاس آ گئی۔ یہاں نعمت ان کو آیت بینہ سے متبادل کیا گیا کہ وہ جو بنی اسرائیل کو نشانات دیے گئے تھے، روشن نشانات، کھلے کھلے نشانات دیے گئے تھے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی۔ اب جو ان نشانات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا جو خدا کی نعمت تھے، من بعد ما جاءت اس کے بعد کہ وہ نشان اس کے پاس آ چکے، اب جو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، فإن اللہ تو یقیناً اللہ شدید العقاب سزا میں سخت ہے۔ پھر ترجمہ اس آیت کا کرتا ہوں، سل تو پوچھ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، کم کتنے، آتیناہم ہم نے انہیں دیے، من آیت بینہ روشن نشانات میں سے، یعنی کتنے ہی روشن نشانات ہم نے ان کو دیے تھے۔ وَمَن يُبَدِّلْ اور جو کوئی بھی تبدیل کرے گا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتہ کہ وہ ان کے پاس آ گئی۔ تو نعمت کے آ جان اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اب جو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، فإن اللہ تو یقیناً اللہ شدید سخت ہے، العقاب سزا میں۔ زینہ خوبصورت کر کے بھی دکھایا گیا، مزین کرنا اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو خوبصورت کرنا ہو تو کہتے ہیں فلاں گھر جو ہے وہ بڑی روشن روشنائیوں سے یا بڑی روشن لائٹوں سے مزین کیا گیا تھا، یا بڑے پھولوں سے اور دوسری چیزوں سے مزین کیا گیا تھا، خوبصورت سجانا۔ زینہ خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت کے طور پر۔ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو یہ دنیا خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے، وہ اسی کیونکہ آخرت کی فکر نہیں، اس لیے جو کچھ ہے اسی دنیا میں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اسی کو حقیقی خوبصورتی سمجھ کے اسی کے اوپر مر مٹتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعمال کی وجہ سے انہیں خوبصورت کر کے دکھایا گیا، زینہ خوبصورت کر کے دکھایا گیا، للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے انکار کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے۔ اس دنیا کو خوبصورت، اسی دنیا کو خوبصورتی کو ہی، چونکہ حقیقت اسی دنیا کی ہم کی نظر نہیں ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کسی اور دنیا کے بھی طالب ہیں، یہ کسی اور دن کا بھی انتظار کر رہے ہیں جس میں انسان اٹھایا جائے اور پھر سے حساب دے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے والذین اتقوا اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے درجات کے لحاظ سے، ان سے بلند ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اور اللہ، یعنی اس دنیا میں تو وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ غریب ہیں یا ایسے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ان سے بلند ہوں،
واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے. کان الناس امتا واحدہ، کان الناس لوگ تھے امتا واحدہ ایک ہی امت. فبعث اللہ النبیین بس اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین بشارت دینے والے بنا کے، ومنذرین اور ہوشیار کرنے والے بنا کے. اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے یا یہ تاثر نہیں انسان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ گویا نبی کے آنے کی وجہ سے فرقے بنتے ہیں. کہ قرآن تو کہتا ہے کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. جب نبی مبعوث ہوئے مبشر بن کے اور منذر بن کے ہوشیار کرنے والے اور بشارت دینے والے بن کے، تو لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے. مراد ہے اس سے پہلے جو وہ ایک امت تھے سارے کفر پہ قائم تھے. نبی کے آنے سے پہلے جب ایک ہی امت کو ہوتے ہیں تو سارے ایک ہی کفر پہ قائم ہوتے ہیں. نبی آتے ہیں تو پھر وہ اپنے درجات کچھ ایمان میں سبقت لے جاتے ہیں، وہ نبی کا پہلے ایمان لے آتے ہیں، پھر بعد میں لے آتے ہیں، پھر اس سے بعد لانے والے، اس طرح پھر طبقات بنتے ہیں. نبی کے آنے سے پھر ان کے اندر مختلف طبقات ظاہر ہوتے ہیں اپنی اپنی استعداد کے مطابق. یہ نہیں کہ نبی تفرقہ پیدا کرنا آتے ہیں، نعوذ باللہ. نبی ان کی نیکی کے حساب سے پھر ان کے گروپ بنتے ہیں نبی ان کی تعلیمات کے ساتھ. فبعث اللہ وصلی مبعوث کرتا ہے النبیین نبیوں کو، مبشرین و منذرین بشارت دینے والے اور ہوشیار کرنے والے. وانزل معهم الکتاب اور اللہ ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کرتا ہے نبیوں کے ساتھ، بالحق کی حق کے ساتھ یعنی حق پر مبنی سچی کتاب. لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، فیما ان چیزوں میں اختلافو فیہ جس میں وہ اختلاف کرتے. تو خدا تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے بشارت دینے والے اور ہوشیار کرنے والے بنا کر، کہ ان لوگوں کو بشارت دیتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ مبشر بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے زندگی میں بشارتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایمان لے آتے ہیں. لیکن جو نہیں لاتے ان کو ہوشیار کرتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی ٹائم ہے. خدا تعالیٰ کے حکم کو، خدا تعالیٰ کی تعلیم کو اگنور نہ کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے خالق کو پہچانو. اس لیے مبشر اور منذر ہر نبی کی صفت ہوتی ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ان کے ساتھ اللہ ایک کتاب بھی نازل کرتا ہے، شریعت بھی نازل کرتا ہے، تعلیم بھی نازل کرتا ہے، بالحق کی سچ کے ساتھ سچی تعلیم. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فیما اختلافو فیہ ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. تو وہ کتاب سچی چیزوں پہ مبنی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. جو زمانے کے لمبا عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ تعلیمات میں اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے درمیان وہ فیصلہ کرتے ہیں اس میں وہ انبیاء. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور اس میں کسی نے اختلاف نہیں، فیہ کتاب کی طرف جا رہا اشارہ. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، اوتوہ جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی. اس کتاب میں اختلاف کرنے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ کتاب دی گئی. آہستہ 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 اس کی تعلیم سے دور ہوتے ہوتے خود ہی اس میں اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. من بعد اس کے ما جاءتهم البینات کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے ہیں، بغیم بینہم آپس میں سرکشی کرتے ہوئے. تو آپس میں سرکشی کرتے ہوئے وہ ان نشانات کے آنے کے بعد وہ کتاب جو ان لوگوں کو دی جاتی ہے وہ اس میں اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں. لمبا جملہ ہے، بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے تھوڑا سا لفظی ترجمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے بامحاورہ ترجمہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اگرچہ اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے. اختلاف سمپل اختلاف ہے، اس نے اختلاف کیا، فیہ اس میں یعنی اس کتاب میں، وما ما نافیہ ہے، وما اختلف فیہ اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، الا الذین سوائے ان لوگوں کی، اوتوہ جنہیں وہ دی گئی. اوت کی ضمیر پھر کتاب کی طرف جا رہی.
تو اس کتاب میں وہی لوگ اختلاف کرتے ہیں جنہیں وہ دی گئی تھی. اور کب اختلاف کرتے ہیں؟ من بعد ما جاءتهم البینات، جب ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ جاتے ہیں. بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، پھر وہ اس میں اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں. فہد اللہ، بس اللہ نے ہدایت دی الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما، اس کی، اختلافو فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اب جو مومن ہوتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو تو ہدایت دیتا ہے کہ جن باروں میں بھی چیزوں میں ان کا اختلاف ہوتا ہے وہ باتیں ان سامنے پیش کرتے ہیں، اور بات جب سمجھائی جاتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ نیک دل ہوتے ہیں اس لیے ہدایت پا جاتے ہیں. لیکن جو نیک دل نہیں ہوتے صرف اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اعتراض اس صورت میں کرنا ہے کہ ہماری ہی بات مانی جائے. اس سے پھر ان کے دل اور بھی زیادہ ڈیویشن کی طرف جاتے ہیں. فہد اللہ، پس اللہ نے ہدایت دی الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، لما اختلفو فیہ، ان چیزوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق، حق کے ساتھ، باذنہ، اپنے حکم سے. تو خدا تعالیٰ اپنے حکم سے حق کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جن چیزوں میں اختلاف ہے ان کو ہدایت دے دیتا ہے. تھوڑا سا پھر جملہ لمبا ہے اور بامحاورہ ترجمہ کرنا مشکل ہے، میں اس آیت کا ترجمہ پھر کرتا ہوں. واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا ہے. لمبی آیت ہے، میں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. کان الناس، لوگ تھے، امتا واحدہ، ایک ہی امت. فبعث اللہ النبیین، پس اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والی اور ہوشیار کرنے والے بنا کر. وانزل، اور اس نے نازل کی، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی ان چیزوں میں، ان چیزوں کے بارے میں، مختلف فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا. تو جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں انبیاء پھر ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تم اس طرح کر رہے ہو، یوں کرنی چاہیے. انبیاء پھر ان کی غلطیوں کو ان کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس کتاب کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کی، اوتوہ، جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ گئے، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے. اب اس کا بامحاورہ بنانا اس آیت کے سب سے مشکل کاموں میں سے ہے کہ بغیم بینہم کا تعلق کہاں جوڑا جائے. وہ لوگ جنہیں وہ کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں سرکشی کرتے ہوئے اس کتاب میں اختلاف کیا، اس کے بعد جب ان کے پاس روشن نشانات آ چکے تھے. اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا. بہرحال تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ آ سکتا ہے، تھوڑی محنت کے ساتھ. فہد اللہ، بس اللہ نے ہدایت دی الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، ان چیزوں کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق، حق کے ذریعے سے، باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ. واللہ، اور اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے. انشاءاللہ ہم کل یہ پہلے جو آج پڑھا ہے اس کی ریویژن کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ کل آگے بھی پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.